سورۃ لقمان مکیہ، یہ سورہ لقمان ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وَهِيَ 34 آیۃ، 34 فی عدۃ آیات و 4 رکوعات، 4 رکوع ہیں اس میں۔ لقمان ایک بہت بڑے حکیم، دانا، عقل مند، سمجھدار آدمی گزرے ہیں۔ فلسفی جو عقل مندی اور دانائی کی باتیں ان کی طرف بہت زیادہ منسوب ہیں۔ اس سورت کے دوسرے رکوع میں حضرت لقمان کا ذکر ہوا۔ اب حضرت لقمان کون تھے، اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو ہوگی جب ان کا ذکر آئے گا، کیونکہ دوسرا رکوع ہے اس میں ان کا ذکر آ رہا، اس بارے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے۔ ان کا چونکہ اس میں ذکر ہوا تو اسی مناسبت سے اس سورت کو سورہ لقمان کے نام سے پکارا جانے لگا، کہ جس سورت کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہوا۔ اور یہ چیز پہلے میں نے کئی مرتبہ بیان کی ہے کہ کسی بھی سورت کا نام کسی لفظ کی وجہ سے مشہور ہو گیا، جو لفظ اس سورت میں استعمال ہوا، یا کوئی واقعہ اس سورت میں بیان ہوا، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کو اسی نام سے پکارا جانے لگا۔ مثلا اس سے پیچھے جو سورت گزری ہے سورۃ الروم، اس میں روم کا ذکر تھا، اہل روم، رومیوں اور ایرانیوں کی لڑائیاں اور ایک دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنا، تو ابتدا میں اس چیز کا ذکر تھا تو اسی نام سے وہ مشہور ہوگی۔ اس سورت کے اندر حضرت لقمان کا ذکر ہے تو اسی نام کی مناسبت سے یہ سورت مشہور ہوگی۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اور دین اسلام کی حقانیت اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی مذمت کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جو قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں ہیں، جن کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کا حقیقی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ کے پیارے محبوب جانتے ہیں، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہیں، جس کو سیکرٹ کہا جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا محبوب جانتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی کئی سورتوں کے شروع میں، مثلا سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے، پھر کہیں الف لام میم صاد، کہیں الف لام را، کہیں الف لام میم را، حامیم عین سین قاف، اسی طرح قاف نون وغیرہ، یہ سب حروف مقطعات ہیں جو بعض سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ دل کا جو ہوتا ہے اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے، تو یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہیں اور رحمت ہیں محسنین کے لیے۔ محسن یعنی جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں اور دین اسلام پر پابندی کرتے ہیں، دین اسلام کے جو
तमाम अहकाम की पाबंदी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक चलते हैं। तो हदायत और रहमत, हदायत तो हैं, लेकिन आम तौर पर यह समझा जाता है कि इस्लाम के अहकाम मुश्किल हैं और उन पर अमल करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है और उसमें मुशक्क़त उठानी पड़ती है, तकलीफ़ उठानी पड़ती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये हदायत होने के साथ साथ रहमत भी है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के हुसूल का ज़रिया है। अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाह, मुहसिनीन कौन है? जो नमाज कायम करते हैं, व युअतूनज़्ज़काता, और ज़कात अदा करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर यकीन रखते हैं। नमाज, ज़कात का खुसूसी तौर पर जिक्र करने के बाद आखिरत पर यकीन कर रखना, इसमें तमाम अमाल आ गए कि जब आखिरत पर उनको यकीन है और वो जानते हैं कि हमने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिर होना है और अपने अमाल की जवाबदेही करनी है, तो फिर वो हर अच्छे अमल को करेंगे और हर बुरे अमल से रुक जाएंगे। नेक काम करेंगे, बुराई से रुकेंगे, कि दिल के अंदर ये एहसास मौजूद है कि हमने रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिर होना है क़यामत के दिन और अपने तमाम अमाल की जवाबदेही करनी है। तो इस एहसास, आखिरत का जो एहसास है, वो इंसान को नेकी की तरफ राग़िब करता है और बुराई से रोकता है। वरना जब आखिरत का एहसास नहीं है तो फिर इंसान, उसके मद्देनज़र सिर्फ दुनिया का कानून होता है। भाई दुनिया के कानून से अगर बच जाते हो, जो चीज़ दुनिया के कानून में मना नहीं है या जिसके दुनिया के कानून से आँख बचाई जा सकती है, बचा जा सकता है, तो उस काम को कर लो। क्योंकि इंसान के लिए रुकावट का यही एक ज़रिया होता है कि इंसान समझता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं सज़ा ना हो जाए। तो जब इंसान समझता है कि दुनिया का कानून उसके अंदर उसको कोई किसी किस्म की यानी गुंजाइश मिल रही है, कोई बचने का ज़रिया है, तो फिर वो इंसान कहता है भाई दुनिया के कानून से जब बच रहे हैं तो ठीक है, कर लो। तो इंसान जहाँ देखता है कि दुनिया के कानून से बच सकता है, वो कोई ना कोई जो चाहेगा करेगा। लेकिन जब एक आखिरत का तसव्वुर इंसान के ज़हन में हो, तो आखिरत का तसव्वुर इंसान को हर बुराई से रोकता है और हर नेकी के काम करने पर इंसान को उभारता है कि जो भी मैं करूँगा, चाहे दुनिया में कोई नहीं देख रहा, रात के अंधेरे में कर रहा हूँ या घर के अंदर छुप के मैं बैठा हुआ हूँ, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल तो देख रहा, और क़यामत के दिन मैंने अपने तमाम अमाल की जवाबदेही करनी है। चाहे दुनिया में अपने असर रसूख के ज़रिए से या अपनी होशियारी चालाकी के ज़रिए से इंसान दुनिया की नज़रों से तो बच सकता है, लेकिन रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में हाजिर होगा तो वहाँ तो कोई ना चालाकी चलेगी, ना होशियारी चलेगी, वहाँ तो अदल इंसाफ का बोलबाला होगा। तो ये आखिरत का तसव्वुर एक ऐसा है जो इंसान को हर बुराई से रोकता है और हर नेकी के काम पर उभारता है। तो इसलिए नमाज और ज़कात के खुसूसी जिक्र के बाद उमूमी जिक्र कर दिया कि वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। आखिरत पर यकीन रखने का लाजमी नतीजा ये होगा कि वो नेकी के कामों में आगे बढ़ेंगे और बुराई से रुकेंगे। तो फरमाया ये हिकमत वाली किताब की आयात हैं जो हदायत हैं और रहमत हैं मुहसिनीन के लिए। मुहसिनीन कौन है? जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं और वही आखिरत पर यकीन रखते हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, यही लोग अपने रब की तरफ से हदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। सही, आपने भी कहा कि जो आखिरत पे यकीन रखते हैं तो उससे लाजमी ये नतीजा है कि वो हर अमल में
اس کا سوچیں گے، لیکن ہر مسلمان یقین تو رکھتا ہی ہے، ورنہ مسلمان ہے ہی نہیں، پھر وہ کس طرح؟ یقین تو ہے لیکن اس میں ابھی کمی ہے نا. ہم جب کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ابھی اس مرتبے پہ نہیں پہنچے ہیں. جیسے جیسے انسان اس مرتبے پر پہنچتا جاتا ہے تو پھر نیکی کی محبت اور برائی سے نفرت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے. جاننے کے باوجود انسان یعنی اس کامل درجے پہ ابھی نہیں پہنچا ہے. جب اس درجے پہ پہنچے گا تو یہ پھر لازمی نتیجہ ہوگا. تو بہرحال پھر بھی یہ چیز کسی حد تک تو انسان کو روکتی ہے اور کسی حد تک انسان کو برائی سے روک کر نیکی کی طرف جو رغبت کرتی ہے اس کا صرف اور صرف یہی ایک یعنی جذبہ ہے یا یہی ایک احساس ہے. جس طرح دیکھیے انسان ایک دن بھر روزہ رکھتا ہے، صبح اس نے کھایا ہے اور شام تک اس نے کچھ نہیں کھانا پینا اور جو چیزیں روزے میں منع اس سے بچتا ہے. اب کوئی آدمی دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی اس کو منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی ایک احساس ہے کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے. تو رب العالمین کے حکم اس پر احکام جو ہیں وہ آخرت میں مرتب ہوں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آخرت کا احساس ہی ہے. مثلا ایک آدمی صبح نماز کے لیے اٹھتا ہے، نیند کو وہ ادھورا چھوڑ کے اٹھتا ہے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے. اب کام کے لیے یا اسکول کے لیے تو انسان کو دنیا کے نہیں ہوتا ہے نا کہ میں نے اسکول جانا ہے، میں پیچھے رہ جاؤں گا، کام پہ جانا ہے، وہاں سے نکال دیا جاؤں گا. لیکن نماز کے لیے اٹھنا یہ صرف اور صرف ایک جب دل کے اندر خوف خدا ہوگا اور انسان کے دل کے اندر آخرت کا تصور ہوگا تو پھر ہی انسان کوئی بھی نیک عمل جو کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، تو وہ بھی اسی جذبے کے ذریعے سے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر حساب دینا ہے. تو ٹھیک ہے، مسلمان ہونے کے باوجود اور اس پہ یقین رکھنے کے باوجود ابھی تک اس درجے پہ ہم نہیں پہنچے ہیں، اس لیے یہ کمیاں کوتاہی ہوتی ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. تمام چیزوں کو علم ہونے کے باوجود انسان جو کمی کوتاہی ہے تو یہ یعنی اس یقین ہونے کے باوجود بھی ہم کہیں گے کہ اس یقین کی کمی ہے، اس لیے ہم نیکی بعض اوقات اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کسی گناہ کا ارتکاب کر دیتے ہیں. وہ ابھی اس یقین کے درجے پہ جب ہم پہنچ جائیں گے تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جائیں گی. تو بہرحال درجہ بدرجہ جتنا کسی کا یقین مضبوط ہے اتنا ہی اس کے اندر یہ چیز پائی جائے گی کہ وہ نیکی کی طرف زیادہ راغب ہوگا اور برائی سے زیادہ رکنے والا. جتنا آخرت کا تصور کامل ہوگا، ہر وقت موجود رہے گا، اتنا ہی انسان نیکی کی طرف راغب ہوگا اور برائی سے رکنے والا ہوگا. اسی چیز کو قرآن پاک میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے. یہ اس سے پہلے اس سے تقریباً آدھا سپارہ پہلے یا 1.5 سپارہ پہلے 19ویں سپارے کے آخری جو ربع اس میں سورۃ النمل، اس کے شروع میں بھی اس مضمون کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیات ہیں اور مبین کتاب مبین ایک واضح کتاب کی آیات ہیں. ہدی و بشری للمؤمنین، جہاں ہدی و رحمۃ للمحسنین فرمایا وہاں فرمایا کہ ہدایت اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے. الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون، یہی وہاں بھی جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اسی طرح پہلے سپارہ کے شروع میں سورہ بقرہ کے شروع میں بھی اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے قرآن پاک جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے یقین کرتے ہیں. یؤمنون بالغیب
یعنی انہوں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے اللہ رسول کے فرمان کے مطابق اس کو مانتے ہیں۔ مثلا دیکھیں، ہم نے قیامت جو ہے آئے گی، ابھی کسی نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آئے گی، اس کے رسول نے فرمایا آئے گی، ہم یقین رکھتے ہیں۔ جنت اور دوزخ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اللہ رسول کا فرمان ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، نیکوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا اور برے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایسی چیزیں جو نظر نہیں آ رہی ہیں ان پر یقین رکھتے ہیں صرف اللہ رسول کے فرمان کے مطابق۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ خاص ہے، اور مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اس میں زکوٰۃ کے علاوہ باقی جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ جو اس پہ یقین ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوا، یعنی قرآن پاک، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو آپ سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ آگے پھر وہی آیت ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہیں۔ یعنی کامیابی کا دنیا کے اندر معیار مختلف ہوتا ہے کہ کون کامیاب ہے۔ ہر انسان کا اپنا اپنا ایک پیمانہ ہے، اپنا اپنا ایک معیار ہے کہ کوئی کسی کو کامیاب سمجھتا ہے، کوئی کسی کو کامیاب سمجھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جو اپنی زندگی رب ذوالجلال کے حکم کے مطابق گزارے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لائے، اس پہ عمل کرے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائے۔ تو فرمایا یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ آگے اس کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو دین اسلام کے اس چشمے سے فیض یاب نہیں ہوتے، یعنی جنہوں نے دین اسلام قبول نہیں کیا اور کافر رہے، نہ صرف کافر رہے بلکہ لوگوں کو دین اسلام سے فیض یاب ہونے سے روکنے کی کوشش کی کہ کوئی مسلمان نہ ہو، کوئی نیکی کی طرف راغب نہ ہو، کوئی برائی کو نہ چھوڑے، خود بھی برائی پر عمل کرتے ہیں، برائی کے خوگر ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ دوسروں کو بھی اسی طرف لگا دیں، سب لوگوں کو اسی برائی کی طرف راغب رکھیں، اسی پہ عمل کرتا ہوا رکھیں، کسی کو نیکی کی طرف نہ جانے دیں۔ اب ان کا ذکر ہو رہا ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو فضول چیزیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث، بےہودہ چیزیں خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ گمراہ کر دیں اللہ کی راہ سے، بغیر علم کے بغیر، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو ہنسی مذاق بنا لیں۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے عذاب مہین، ان کے لیے یعنی ایسا عذاب ہے جو ذلیل و رسوا کرے گا۔ مہین کا معنی ہے جو انسان کو ذلیل اور رسوا کر دے، تو ایسا عذاب ان کے لیے ہے جو رسوا کرنے والا۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ یہ مکہ کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، یہ خود بھی کافر تھا اور چاہتا یہ تھا کہ دوسرے لوگ بھی کافر ہو جائیں، یعنی کوئی بھی دین اسلام کی طرف راغب نہ ہو۔ تو اس نے کیا کیا، اس کے شان نزول میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ
علامہ سید محمود آلوسی ان کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کفار مکہ کی شدید مخالفت کے باوجود جب دین اسلام روز بروز پھیلتا چلا گیا اور قرآن کے حسن اعجاز لوگوں کے دلوں کو مونے لگا، یعنی قرآن پاک کو سن سن کر لوگ دین اسلام کی طرف آنے لگے، تو اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ختم کرنے کے لیے نضر بن حارث، یہ ایک شخص تھا، اس نے ایک چال چلی۔ یہ تجارت پیشہ آدمی تھا، اپنے کاروبار کے سلسلہ میں مختلف ممالک ایران، عراق، شام وغیرہ اس کے بکثرت آمد و رفت، یعنی وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اب اس نے کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو قرآن پاک سناتے۔ اب قرآن پاک کے اندر واقعات بھی ہیں، پہلی قوموں کے تذکرے ہیں کہ کچھ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا، یہ بھی تذکرہ ہے قرآن پاک میں، پہلی قوموں کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاری، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملے۔ تو اس نے کہا یہ کیا ہے، یہ بھی قصے کہانیاں ہیں۔ وہ ادھر سے جا کے قصے کہانیاں کی کچھ کتابیں لے آئے، جس میں رستم، اسفندیار وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بادشاہوں کی جنگوں کی کہانیاں، افسانے خرید کے لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سناتے لوگوں کو، تو وہ اس کے مقابلے میں اپنی مجلس ایک جما لیتا اور اس مجلس کے اندر لوگوں کو وہ افسانے اور بے سر و پا کہانیاں وہ سناتا۔ کم فہم لوگ جو تھے، عوام جن کو علم نہیں ہے، وہ جو ہے اپنی تفریح تباہ کے لیے، اپنی یعنی موج میلہ کرنے، وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس بیٹھ جاتے، اس کی باتیں سنتے۔ اب قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے، اس کے مقابلے میں اس نے وہ قصے کہانیاں اور لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کے لیے اس نے مختلف اور بھی طریقے استعمال کیے۔ اس نے گانے والی کچھ عورتیں رکھی جو گاتی ناچتی اور لوگوں کو قرآن پاک سے ہٹانے کے لیے کہ کوئی قرآن پاک نہ سنے، وہ قصے کہانیاں سناتا، ناچ گانا لوگوں کو سناتا دکھاتا، اس طرح کی وہ حرکتیں کیا کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ لَهْوَ الْحَدِيث یعنی اس کا ترجمہ اس طرح بھی کیا گیا کہ جو بیوپاری کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بزنس کرتے ہیں غافل کر دینے والی باتوں کا، کہ جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں۔ تو اس نے کیا کیا، ادھر سے قصے خرید کے لایا، کہانیاں خرید کے لایا اور ناچ گانے کا اہتمام کیا تاکہ لوگ قرآن پاک نہ سنیں اور ہدایت کو قبول نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق اور اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کی یاد سے غافل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور ٹھٹھا مذاق اس کا اڑاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ذلت والا، رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں بڑی ایک سبق آموز بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم نے انسانی زندگی کا جو تصور پیش کیا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ یہ ایسی مہلت ہے جو صرف ایک مرتبہ ملتی ہے۔ زندگی انسان کو بار بار نہیں ملتی ہے، ایک ہی دفعہ انسان کو ملتی ہے۔ انسان جب اپنا مقررہ وقت بسر کر بیٹھتا ہے تو پھر دنیا بھر کے خزانے دے کر بھی اس میں ایک گھڑی کا اضافہ نہیں کر سکتا، یعنی ایک ہی مرتبہ جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے اس کو گزارنا ہے، اور جب وہ وقت گزر جائے گا تو پھر انسان کہے بھائی پوری دنیا کے خزانے دے کر بھی اس میں ایک سیکنڈ کا اضافہ کر دیا جائے تو پھر وہ نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا اچھے یا برے جو اعمال وہ کرتا ہے
یا اچھے یا برے نتائج ضرور مرتب ہوں گے. یعنی جو بھی کرے گا اس پہ اچھا کرے گا تو اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا، برائی کرے گا تو اس کا نتیجہ برا نکلے گا. اور وہ اپنے تمام اعمال و افعال کے لیے اپنے خالق و مالک کے ہاں جواب دہ ہے. اسی محدود اور مقررہ مدت میں اس نے اپنی عاقبت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو بھی با مقصد اور باوقار اور حد الوسع آرامدہ بنانا ہے. مزید بنا اپنی ذہنی فکری اور روحانی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر گلشن ہستی کو حسن اور بہار میں بھی اضافہ کرنا. یعنی اس نے خود بھی اپنے آپ کو سنوارنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی راہ راست پہ لانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں جو دین زندگی کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ دین اسلام نے اس زندگی کو اتنا اہم سمجھا ہے، تو اس سے یہ توقع ابس ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو عیش و عشرت اور لہو و لعب کی کھلی چھٹی دے دے. بھئی ٹھیک ہے جو کرو، اور انہیں بے مقصد زندگی بسر کرنے کی اجازت دے دے. یہ نہیں ہے دین اسلام کے اندر کہ انسان یعنی کھلا جو چاہے کرتا پھرے اور اپنی زندگی کو بے مقصد گزار دے. نہیں، اس لیے قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں تمام ایسے کاموں سے اجتناب کی بار بار تاکید کی گئی ہے جو لغو اور لاجانی یعنی بے مقصد کام ہیں، ان سے بار بار بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اس آیت طیبہ میں بھی اسی قسم کا تاکیدی فرمان ہے. چنانچہ علامہ آلوسی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، یعنی لہو الحدیث کا لفظ یہاں آیا ہے تو فرمایا کہ ہر وہ بات جو تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دے، اس کے ذکر سے غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے. ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرے، اس کی عبادت سے غافل کرے. اب اس میں جو چیز بھی ہوگی جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل کرے، چاہے کہیں پہ رات کو قصے کہانیاں سنانے، کہیں ہنسنے والے چٹکلے سنانے، گانا بجانا، ناچ، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے روکتی ہیں، اس کے ذکر سے روکتی ہیں، وہ لہو الحدیث ہے. تو اسی چیز کی مذمت اس آیہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لہو الحدیث اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کی راہ سے غافل کر دیں، بہکا دیں بغیر علم کے، اور اس کا یعنی وہ دین اسلام کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ پیٹھ پھیر کر تکبر کرتا ہوا چل پڑتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے. یعنی قرآن پاک پڑھا جائے تو پیٹھ پھیر لے اور تکبر کرتا ہوا جائے، گویا کہ اس نے یعنی سنا ہی نہیں ہے. كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کان کے اندر وقر یعنی ایسی چیز ہے جو کسی آواز کو کان کے اندر جانے ہی نہیں دیتی. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے ہمیشہ نعمت والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے. یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی ہدایت اور رحمت ہونے کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت کریں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. درمیان کی دو
آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ہدایت سے روکتے ہیں، خود بھی راہ راست پہ نہیں ہیں، خود بھی سیدھے رستے پہ نہیں ہیں، اور دوسروں کو بھی راہ راست سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان جس طریقے پہ خود عمل کر رہا ہوتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ تمام لوگوں کو اسی طریقے پہ چلا دے۔ جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا عمل ہے، وہ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طریقے پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ خود اگر وہ گمراہ ہے، رستے سے بھٹکا ہوا ہے، تو دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ خود اگر وہ صحیح رستے پہ نہیں ہے تو دوسروں کو بھی اسی رستے پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ خود اگر راہ راست پہ ہوگا، صحیح رستے پہ ہوگا، تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اسی صحیح رستے پہ چلیں۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ جس رستے پہ انسان چل رہا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی رستے پہ چلیں۔ تو یہاں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی انسان بھی کسی رستے پہ چل رہا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو یعنی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا کہ جب انسان اپنی غلطی کو تسلیم کر لے پھر تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے کہ ہاں میں غلط ہوں، تو پھر وہ صحیح رستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر صحیح یعنی غلط آدمی کو جب تک اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسرے لوگ بھی اسی رستے پہ چلیں۔ خود گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خود اگر کسی غلط رستے پہ چل رہا ہے، دوسروں کو بھی اسی رستے پہ چلانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہاں نضر بن حارث یا اس قسم کے لوگ جو یعنی جنہوں نے قرآن پاک کے مقابلے میں مختلف قسم کے قصے کہانیاں خریدی اور لوگوں کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی کہ خود تو قرآن پاک اس کو سنتے نہیں ہیں اور قرآن پاک کو یعنی سن کر اس کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتے، چاہتے یہ ہیں کہ دوسرے لوگ بھی نہ سنیں اور دوسرے بھی اسی طرح گمراہ رہیں جس طرح وہ گمراہ ہیں۔ اس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا۔ یہ 24واں سپارہ ہے سورہ حامیم سجدہ کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کفار نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو، وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اور جب قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کریں تو تم شور و شرابہ کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ، یعنی نہ خود سنو نہ دوسروں کو سننے دو، خود بھی تمہارے کان میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے اور نہ کسی دوسرے کے کان تک یہ آواز پہنچنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، یعنی قرآن پاک سے روکنے کی ان کی یہ جو بری ایک عادت ہے یا ایک طریقہ ہے، اس کا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت ان کو سزا اور اس کا عذاب ملے گا۔ قرآن پاک میں اسی طرح ایک اور جگہ بھی اسی مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، 22واں سپارہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، کافروں نے کہا کہ ہم ہرگز اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے، لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یعنی جو بھی یہ لے کے آئے ہیں اس پہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں تو ان کی کوشش ہے کہ خود بھی گمراہ ہیں، کسی کو اس قرآن پاک کے نزدیک نہ اٹکنے دیں، کسی کو قرآن پاک سمجھنے یا قرآن پاک کے سننے نہ دیں۔ میں اس وقت کیا ان کا عالم ہوگا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوگی تو اس وقت ایک دوسرے سے یہ جھگڑیں گے، جنہوں نے گمراہ کیا وہ اور جن کو گمراہ کیا، جنہوں نے روکا اور جن کو قرآن پاک سننے سے انہوں نے روکا، ایک دوسرے کے مقابل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور ایک دوسرے پہ الزام کریں گے، کہیں گے تم نے ہمیں روکا تھا، وہ کہیں گے تم خود گمراہ ہوئے، تو ایک دوسرے پہ دوسرے اس وقت الزام لگائیں گے۔ یرجع بعضهم الى بعض القول یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین۔ وہ جو کمزور لوگ تھے جو دوسروں کے کہنے سے گمراہ ہوئے تھے، وہ ان سرگنوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، ہمارے ایمان میں تم رکاوٹ بنے، تمہاری وجہ سے ہم ایمان سے محروم رہے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ اس وقت وہ سرگنے کہیں گے ان کمزور لوگوں سے، کیا ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت سے جب وہ تمہارے پاس آئے تھے؟ بلکہ تم تو خود ہی مجرم تھے، تم اپنی مرضی سے اس ہدایت سے دور رہے ہو۔ وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل لہ اندادا۔ وہ کہیں گے تم ہی تھے، دن رات ہم کو منع کرتے تھے بھائی اس کے نزدیک نہیں جانا ہے، سننا نہیں ہے، ان کی بات نہیں سننی ہے، ان کے قریب نہیں جانا ہے۔ تو اس وقت ان کا جھگڑنا یا ایک دوسرے پہ الزام دینا، اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دنیا کے اندر ان کا وتیرہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو دین اسلام سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ صرف یعنی ان کا ایک طریقہ نہیں تھا، بلکہ ہر گمراہ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو اپنے طریقے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہیں مانتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا منکر ہے، اب وہ دن رات ایسے اعتراضات سوچتا رہے گا کہ کس طرح ان لوگوں پہ اعتراض کیا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں۔ وہ مختلف قسم کے اعتراضات سوچے گا، بھائی جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ہم ان کو یہ کہیں گے بھائی اگر اللہ تعالیٰ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، جو چیز ہے وہ نظر آتی ہے، جو نہیں ہے وہ نہیں نظر آتی ہے۔ اس طرح کے بے شمار اعتراضات وہ سوچے گا۔ تو جو آخرت کو نہیں مانتے وہ اس طرح کی مختلف اعتراضات کے لیے لوگوں کو اس عقیدے سے روکنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جس طریقے پہ چل رہا ہوتا ہے وہ اسی طریقے پہ لوگوں کو لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کفار کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے اور قرآن پاک کے سننے سے لوگوں کو منع کرتے تھے۔ اس کے لیے مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے۔ کہیں پہ انہوں نے مکہ مکرمہ کی طرف آنے والے رستوں پہ انہوں نے لوگ بٹھا رکھے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کو وہیں پہ متنبع کر دیا بھائی کوئی آدمی اس کے پاس نہ جائے، اس نے ایک نیا دین جاری کیا ہے، یہ اپنے جو یہاں کے مکہ کے بڑے بڑے سردار جس دین پہ چل رہے ہیں اس دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ایک نیا دین نکال لیا ہے، گھر گھر میں ان کی وجہ سے لڑائی پیدا ہوئی ہے، تو ان کے پاس نہ جانا، ان کی بات نہ سننا۔ تو انہوں نے دین اسلام سے روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، ہر طریقہ اختیار کیا کہ کسی طریقے سے لوگوں کو دین اسلام سے دور رکھا جائے۔ تو اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی بیان کیا کہ نضر بن حارث یا اس طرح کے اور لوگ جو ہیں انہوں نے کیا کیا، قصے کہانیاں اور مختلف قسم کی چیزیں ایسی کہ جن کے ذریعے سے دین اسلام کو روکا جائے، اس کے لیے لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوا۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے انسان کو غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ اس نے تو قصے کہانیوں کی یعنی کتابیں لے کے آیا تھا، لوگوں کو سناتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے، اس کے مقابلے میں وہ اپنی محفل جما لیتا اور اس محفل کے اندر وہ قصے کہانیاں سناتا
اور اس نے پھر ناچ گانے کا انتظام کیا ہوا تھا، لوگوں کو اس طرف دعوت دیتا، جو دین اسلام کی طرف دیکھتا کہ یہ راغب ہو رہا ہے اس کو اس طرف دعوت دیتا اور اس کو اس محفل کے اندر بلاتا اور اس کو دین سے دور کرنے کی کوشش کرتا۔ تو ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور اس کی عبادت سے غافل کرے وہ لہو الحدیث ہے، اور وہ اس کے لیے یہی وعید ہے کہ فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، جب اس پہ ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر تکبر کرتا ہوا چل پڑتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کان کے اندر کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو کان تک آواز کو پہنچنے نہیں دیتی۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب اس کے مقابلے میں دین اسلام سے روکنے والے ان کے مقابلے میں ان لوگوں کا ذکر ہے، وہ نفوس قدسیہ، وہ خوش قسمت لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کے ایمان رکھنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل کے اندر رکھنے والے ہیں، حضور کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے، ترونہا، تم اس کو دیکھتے ہو۔ ہاں ضمیر کا مرجع اب یہاں پہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عمد ستون بھی ہو سکتے ہیں اور السماوات یہ بھی ہو سکتے ہیں، قریب تو اس کے عمد ہے، یعنی ستون ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو پیدا کیا، کہ تم دیکھ رہے ہو آسمان ہے، اتنی بڑی یہ چھوٹی سی بلڈنگ ہو اس کے لیے ستون یہ جو ہے جو اس کا وزن اٹھائے اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے 3 ستون بنائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، کوئی ستون نہیں ہے، بغیر ستونوں کے اتنی بڑی بلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہے، یہ بھی اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ یا یہ ہے کہ ستون تو ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے، تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا، یا آسمانوں کو بنایا ایسے ستون نہیں ہیں جو تمہیں نظر آئیں، ہیں تو ہیں لیکن وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر لنگر ڈال دی، یعنی ایسی چیزیں، جہاز، بحری جہاز جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کو رسوں کے ذریعے سے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کرے۔ تو زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو جما دیا، پہاڑ زمین کی یعنی سکون کا اور اس کے ٹھہرنے کا سبب ہے۔ ان تمید بکم، کہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے، یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو زمین ہلتی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں اس کے اوپر گاڑ دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سبب بنایا زمین کے سکون کا، یعنی اس کے ساکن ہونے کا۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اس نے اس کے اوپر میخیں گاڑ دی تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، یعنی اس میں وہ جانور بھی ہیں جو انسان کے یعنی کام آتے ہیں، جیسے گائے، بھیڑ، بکری، جس کا انسان دودھ پیتا ہے، گوشت کھاتا ہے، ان کی کھالیں انسان کے کام آتی ہیں، اس کی اون
اس کے علاوہ یعنی وحشی جانور ہیں، درندے ہیں، سب چیزیں، دابہ، ہر زمین پہ چلنے والی چیز. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بنایا، اس کے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جانوروں کو پھیلا دیا. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، پھر اس پانی کے ذریعے سے یعنی بارش نازل ہوئی، اور بارش کے ذریعے سے اس میں ہر قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی نباتات کو پیدا کیا، درخت اور کھیتیاں اور پھلوں کے درخت، پھولوں کے درخت. یعنی بارش ہوتی ہے تو بارش کے ذریعے سے سبزہ لہرانے لگتا ہے، پھلوں درختوں پہ لگتے ہیں، پھول اگتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، اور زمینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر جانوروں کو پھیلا دیا، اور آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے جس کے ذریعے سے یہ زمین کی ہریالی ہوتی ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قادر ہونے کی نشانیاں ہیں. فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. آسمان ہے، زمین ہے، زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، اور زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیا. آسمان سے بارش نازل فرمائی، اور بارش کے ذریعے سے زمین کے اوپر سبزہ ہوا، ہریالی ہوئی، کھیتیاں ہوئی، درخت ہوئے، پھول پھل، یہ ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اب مجھے دکھاؤ کیا ہے وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہیں انہوں نے پیدا کی. من دون، یہ من دون اللہ ایک خاص قرآن پاک کی اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے بت. وہ بت جن کی کفار مشرکین پوجا کرتے ہیں، جن کو معبود سمجھتے ہیں. تو فرمایا کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. آسمان، زمین، یہ تمام چیزیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جو ان کا خالق ہے، مالک ہے. اب وہ بتاؤ، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، جن کے آگے سجدہ کرتے ہو، جن کو اللہ کے مقابل عبادت کے لائق سمجھتے، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام جہان کی سب چیزوں کا خالق و مالک ہے. اس نے چاند ستارے پیدا کیے، آسمان و زمین پیدا کیے، زمین کے اندر اس نے جانوروں کو پھیلایا، انسان کی روزی کے تمام اسباب پیدا کیے. تو یہ جن کی تم پوجا و پرستش کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں جن کو عبادت کے لائق سمجھتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. کفار کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ بتاؤ ماذا خلق الذین من دونہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم عبادت کے لائق سمجھتے ہو، جن کو معبود سمجھتے ہو، جن کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے. اب اس کے جواب میں اب کفار کے مطابق کفار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. وہ بھی یہ مانتے تھے کہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جن کو وہ عبادت کے لائق سمجھتے ہیں وہ بھی مانتے تھے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے. خود مکھی بیٹھ جائے اس کو بھی نہیں اڑا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح ان کے سامنے ان بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو ظاہر کیا، سب بت پرست بھی مانتے تھے کہ یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہے، کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے. آپ بتاؤ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے. جب ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ یہ ظالم لوگ پوری گمراہی کے اندر ہیں کہ یہ مانتے بھی ہیں کہ ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. تو جو
خالق ہے، جو مالک ہے، عبادت کے لائق تو وہی ذات ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی یعنی اس بات کا حقدار ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بت، چاہے وہ پتھر کا ہو، چاہے وہ سونے کا ہو، چاہے وہ چاندی کا ہو، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف رب ذوالجلال کی ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور اس کے علاوہ کفار جس چیز کی بھی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ سورج چاند ستارے ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، بندر ہوں، شیر ہوں، گائے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، بلکہ اگر کوئی کسی نبی کی قبر کو سجدہ کرتا ہے، اس کی نبی کی عبادت کرتا ہے، ولی کی عبادت کرتا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح کسی بت کو سجدہ کرنے والا، اس کی عبادت کرنے والا کافر ہے۔ کیونکہ نبی ولی وہ تو آئے دنیا میں اس لیے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو جو بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں۔ اب اگر کوئی کسی نبی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، کسی ولی کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، تو وہ اس کی گمراہی ہے اور اس کا کفر ہے۔ نبی ولی، کسی نبی نے، کسی ولی نے اپنی عبادت کے لیے نہیں کہا ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے، خود بھی انہوں نے ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اور مخلوق خدا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور جو لوگ بتوں کے آگے جھکے ہوئے تھے، ان کو بتوں کے آگے سے اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، صرف اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا عبادت کے اندر شریک نہیں ہے۔